معاشرہ جس میں اخلاق کی کوئی بنیاد موجود نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو یکسر بدل دیا۔ یہ اخلاقی انقلاب ہی تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ قوم جس کی گھٹی میں شراب پڑی رہتی تھی، جب اس سے کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے منہ سے اور اپنے پیٹ سے شراب کو اگل دیا۔ یہ اخلاقی انقلاب ہی تھا کہ ایک صحابی جو زمانہ جاہلیت میں کسی عورت سے عشق کیا کرتے تھے، جب ان سے کہا گیا، جب وہ دامن اسلام میں آئے، اسلام کے دامن میں آئے، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کے قبول کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد کوئی وہی خاتون جس سے وہ عشق کیا کرتے تھے وہ ان کو بازار میں ملی اور مل کر کہنے لگی کہ آؤ بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کریں گے، تو ان صحابی نے فوراً یہ جواب دے دیا کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد آدھے تیتر اور آدھے بٹیر والی، آدھی تاریکی اور آدھی روشنی والی زندگی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ تنہائی میں کیا، لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ یہ اخلاقی انقلاب ہی تھا کہ ایک صحابی کو کسی جنگ کے موقعوں سے ہیروں بھرا تاج ملا، اور اس تاج کو انہوں نے وقت کے سپہ سالار کے پاس رات کی تنہائی میں لا کر دے دیا۔ وقت کے سپہ سالار نے حیرت اور تعجب سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہیروں سے بھرے ہوئے اس تاج کو جس کو کسی نے تم کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کیوں تم نے مجھے لا کر لوٹا دیا اور رات کی اس تنہائی میں لوٹا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے حضور احساس سے جواب دہی رکھتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہارا نام تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنا نام بتا دوں گا تو اللہ کے حضور آخرت میں کیا صلہ پاؤں گا؟ کتابوں میں آج بھی ان صحابی کا نام ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہ اخلاقی انقلاب ہی تھا کہ وہ خاتون غامدیہ، وہ مرد ماعز بن اسلمی جن سے زنا کا فیض سرزد ہوا، انہوں نے لا کر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ ہم پر زنا کی حد جاری کر دیجئے تاکہ کل آخرت میں ہم اللہ کے حضور عذاب سے بچ جائیں۔ ان کو عدالت میں گھسیٹ کر نہیں لایا گیا، ان پر مقدمات نہیں چلائے گئے۔ دور حاضر کی طرح دلی کے واقعے کی طرح احتجاج، دھرنوں کا، پروٹیسٹ کا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ یہ اخلاقی انقلاب کی مختلف مثالیں۔